ٹیم کی محنت کے ساتھ دنیا میں نشر ہوتی ہیں، وہ شخصیت بھی تشریف لے آئی. میری مراد ہے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ-TV پاکستان اور عالمی شہرت یافتہ صداقان رسول جناب محمد عامر فیاضی صاحب سے میں آپ سے ملتجی ہوں، آپ تشریف لائیے. آج کی مبارک شب میں اپنے حصے کی نوکری بھی پیش فرما لیجئے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنا سلسلہ کلام مزید آگے بڑھا دیں گے. جناب محمد عامر فیاضی، شہر قائد کراچی سے. حسب حکم میں تیزی سے بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھتا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسنین رضا سیالوی سے، اس نوجوان سے آپ تشریف لائیے اور مختصر انداز میں چند اشعار کی نوکری اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیے. جناب حسنین رضا سیالوی. جی جی درود پاک پڑھی بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا فخر پاک کے شعر سے حاضری کا آغاز. باب جبریل باب جبریل کے پہلوں میں ذرا کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. اپنی پلکوں اپنی پلکوں اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئے عمر کا سرمایا گیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں. اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا
یہ تیری شان، یہ تیری شان کے شاعر ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرنا، مجھ پہ نصیر کی نظر پڑے گئی، مجھ پہ مجھ پہ نصیر کی نظر کہنے والے اسے کہہ دے خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرو ماشاءاللہ۔ جناب حسنین رضا سیالوی اپنے حصے کی نوکری حضرت نصیر ملت علیہ رحمہ کے کلام کی صورت میں پیش کر رہے تھے، اللہ انہیں اجر کثیر سے نوازے۔ بغیر کسی تاخیر اور مزید اضافی لفظ کے آگے بڑھتے ہیں، شہر قائد کراچی کی طرف چلتے ہوئے سینئر ایگزیکٹیو پروڈیوسر ARYQ TV، عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول، ان تمام ٹرانسمیشنز کو جو ملک کے کریا کریا کو بکو سو بسو منعقد ہوتی ہیں یا اہل اللہ کی مبارک بارگاہوں سے نشر ہونے والے قیمتی ترین پیغامات کے کریڈٹس ان کے اور ان کی ٹیم کے ہیں، ان کی محنت سے یہ پوری ٹرانسمیشنز آن ایئر ہوتی ہیں، لائیو دیکھی جاتی ہیں، اور دنیا بھر میں سینکڑوں ممالک کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں ان نشریات سے فیضیاب ہوتے ہیں اور روشنی کی ترسیل ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں ملتجی ہوں محترم محمد عامر فیاضی صاحب سے کہ وہ آج کی مبارک شب میں میلاد پاک میں منعقدہ آج کی اس محفل میں اپنے حصے کی نوکری پیش کرنے کی سعادت۔ محترم محمد عامر فیاضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بالکل اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا بیٹھے ہوئے، اور لیکن حضور کا میلاد ہے، اور جس محبت سے جتنا لمحات آپ نے گزارے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں انشاءاللہ لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جا چکی ہوں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میں بڑا خوش ہوا دیکھ کے رانا احمد جاوید القادری صاحب کو، ان کے والد محترم کا بھی یہی اسی انداز سے وہ اہتمام فرماتے تھے، اور آج انہیں بھی دیکھ کے بڑی مسرت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں اور دعا فرمائیں کہ اللہ اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آتے ہیں، ہم تو محفل
کو سجاتے ہیں کہ آپ بولیں آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نسے آج بڑی ہل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تجھ سے چادر کے بلائیا جسے چادر پہ بلائیا جسے اپنا بنا لیا جسے اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کس کس کا ایمان ہے مل کے ہاتھ کھڑا کر کے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر بسلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سورے جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سورے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہدو سرا جانا البحر علا والموج تغا من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجدھار میں گھومے گئے آواز مجدھار میں گھومے گئے موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا اللہ اللہ کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کس کس کی تمنا ہے مل کے ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کھڑے ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا
دل کے پردے میرا کرنا جب وقت رضا آئے سب کو دیدار عطا کر آخری میں ایک دفعہ مل کے کہتے ہیں سبز گنبد والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مختصر وقت میں 3-4 قیمتی نعتوں کے بڑے جامع ٹکڑے اپنی حاضری کی صورت میں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیے جناب محمد عامر فیاضی صاحب نے. اللہ رب العزت آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اس شخصیت کی طرف جن کا تعارف میں اولاً عرض کر چکا, اور ویسے یہ شخصیت وہ ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, ان کا تعارف گھر پہ زائد ہی ہے. حضور فیض عالم کی نسبت سے پوری دنیا میں کسی کا جانا جانا یہ کوئی چھوٹی بات ہوا کرتی ہے. دنیا جسے حضور فیض عالم کی چوکھٹ کے حوالے سے جاننا شروع کر دے, عزت شروع کر دے, پذیرائی شروع کر دے, تو یہ یقیناً حضور فیض عالم کی بندہ نوازی اور کریمی کا صدقہ ہے جو پوری دنیا میں انہیں عطا ہو رہا ہے. اور نماز جمعہ کی لائیو ٹرانسمیشن جامع مسجد داتا دربار سے پچھلے کئی سال سے ARY کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے, اور یہ سعادت بھی ہمارے ممدوح کے حصے میں ہے. خطیب جامع مسجد داتا دربار لاہور, عالم اسلام کے عظیم اسکالر, مکرم و محتشم لائے کے 100 تکریم و تعظیم جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتجی ہوں کہ آج کی مبارک شب میں جناب رانا محمد احمد جاوید القادری کے زیر اہتمام ہمارے میزبان کے زیر اہتمام سجی اس خوبصورت عظیم الشان رفت معاب محفل میں آج کی محفل کا پیغام اور آج کی محفل کا حاصل کلام آپ پیش فرما دیجئے تاکہ ہمارے قلب و روح تک روشنی مزید پہنچ سکے. ایک دفعہ محبت سے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیجئے. نعرہ تکبیر. مجھے پتا ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, لیکن آپ نے جس کمال خوبصورتی سے اپنے حصے کی نوکری پیش کی ہے, اللہ اور اس کا رسول ہی آپ کو اس کا اجر دے گا. محبت سے اب بالکل گنتی کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں, آہستہ آہستہ نماز فجر کے قریب ہوتی اور عمرہ کے ٹکٹ کی طرف لے جاتی, اور مدینہ عالیہ کے مسافروں کو آپ کے سامنے لانے والی گھڑیاں بالکل قریب تر ہیں. کہیے نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آخر تک سارے عاشق ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے نعرہ رسالت. کہیے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثی. مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محتشم سامعین و ناظرین اور ARY کے ذریعے طویل ٹائم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کی اس عظیم الشان محفل میں یہاں پہ بھی اور ٹی وی سکرین کے ذریعے پوری دنیا میں شریک بلا شبہ لاکھوں غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیقات سے ہمارے عزیز محترم المقام رانا محمد احمد جاوید القادری حافظہ اللہ کو وہ نوکری جو ان کے والد گرامی نے 28 سال پوری محبت و عقیدت کے ساتھ کی, اسے اسی اسپرٹ کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا ہوئی. میں انہیں اور ان کی والدہ صاحبہ کو ہدیہ تبریک, تحسین اور دعائیں پیش کرتا ہوں. یہ رانا جاوید القادری الطاہری رحمہ اللہ کی محبت اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیضان کو ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ذکر حضور سیدنا قدوۃ الاولیاء الشیخ سید طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے جد کریم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ذکر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا ہوئی ہے.
میرے اور آپ سب کے جانے پہچانے محترم المقام محمد عاصم صاحب جنہیں پوری دنیا بابو بھائی کے نام سے یاد کرتی ہے، ماشاءاللہ، وہ ہمارے عزیز محترم اس بھتیجے اور عزیز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی خواہش ہے کہ میری گفتگو سے پہلے ان کی تاج پوشی کی جائے اور انہیں اس سعادت کے ملنے پر مبارکباد پیش کی جائے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا جناب بابو بھائی سے آپ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ عامر بھائی بھی تشریف لے آئیں، حافظ نصیر صاحب بھی، اور علامہ محمد عرفان اللہ اشرفی صاحب شیخ الحدیث جامع حجویریہ، آپ بھی تشریف فرما ہوں اور اس سعادت سے اس عزیز کو سرفراز فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آئیے ذرا مل کے پھر کہہ دیتے اس نوجوان کے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر کہیے نعرہ تکبیر، سلامتی ہو آپ کے سینوں پر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذرا پوری محبت سے نعرہ حیدری، 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 زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے میں کہتا ہوں آپ آواز لگائیے، تاجدار ختم نبوت، سارے پکار دیجئے، تاجدار ختم نبوت۔ میں بھائی محمد احمد صاحب کو اور ان کی والدہ محترمہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سارے سلسلے عزت کے ہیں جو ان کے حصے میں آئے ہیں، اللہ عزتوں کا یہ سفر سلامت رکھے اور اپنے والد کے مشن پر بڑی استقامت اور محبت کے ساتھ جم کر کمٹمنٹ کے ساتھ اور پوری سپرٹ کے ساتھ اپنی نوکری ہمیشہ اسی طرح تا دیر پیش کرنے کی انہیں اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ ان کی والدہ محترمہ کا سایہ سلامت رہے، ان کے جو بزرگ تایا ابو بیٹھے ہیں، کزنز بیٹھے ہیں، ان کی فیملی کے برادر نسبتی بیٹھے ہیں، اللہ ان سارے عزیزوں کا سایہ اور تعاون ان کے ساتھ اسی طرح جاری ہو ساری فرمائے۔ مفتی صاحب اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے محدود سے وقت میں ایک مختصر لیکن بڑی مضبوط سی بات عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ آج کے جدید ماحول اور جدید ذہن میں یہ عام سا سوال ہے، کامن سا کوسچن ہے کہ دنیا ترقی کی راہوں پر اتنی آگے چلی گئی ہے، ایجادات کا ایک تسلسل ہے، سائنس کی ترقی ہر لمحہ آگے بڑھ رہی ہے اور انسان نے اپنی زندگی کو آسان، آرام دہ، پرتکلف کرنے کے جتنے بھی امکانی اسباب ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ ان ایجادات سے فائدہ اٹھانے کی طلب، ہرس اور ہوس کا یہ حال ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کا نیا ماڈل لانچ کرنے سے پہلے جب باقاعدہ اس کی مارکیٹنگ کرتی ہیں تو لاکھوں لوگ اس پروڈکٹ کے مارکیٹ میں لانچ ہونے سے پہلے ہی اسے بک کرا لیتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلاں ماڈل کی کون سی گاڑی کا نیا ماڈل جب آئے گا تو ہم اس کے پہلے خریدار بن جائیں۔ آئی فون 14 لانچ تو بہت بعد میں ہوا لیکن بکنگ اس کی بہت پہلے سے ہو گئی۔ یہ انسان کے آگے بڑھنے کا یہ حال ہے، چیزوں کی طلب، ہرس اور ہوس اور جدیدیت کو حاصل کرنے میں لپکنے کی سپیڈ کا یہ عالم ہے۔ لیکن مسلمانوں یہ تو بتاؤ، تمہیں دنیا کے استعمال کی ہر چیز نئی چاہیے، تمہیں ہر چیز ایڈوانس چاہیے، ہر چیز کا نیا ماڈل چاہیے، ہر چیز تمہیں نئی چاہیے۔ تم نے گھر بنایا، 10 سال کے بعد تم اسے چینج کرنا چاہتے ہو اور جب تم اسے چینج کرتے ہو تو تم اس کی ٹائلوں سے لے کے اس کے کارپٹس تک، اس کے پردوں سے لے کر اس کے کشنز تک
ہر چیز کو 10 سال کے بعد اس مارکیٹ کی نئی چیزوں کے مطابق مزین و آراستہ کرتے ہو. لیکن مسلمانوں یہ تو بتاؤ، تمہیں ہر چیز نئی چاہیے، ہر چیز تمہیں دنیا کی نئی چاہیے، لیکن جب دین کی بات آئے، جب قرآن کی بات آئے، جب نبی کی بات آئے، جب دین کی تعلیمات کی بات آئے، میں پرانا تو کہہ نہیں سکتا نا، میں نئی کے مقابلے میں پرانا نہیں کہہ سکتا، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. جملے پہ توجہ دیجئے، مسلمانوں ہر چیز تمہیں نئی چاہیے، لیکن دین اور نبی اب بھی وہی چاہیے. وقت میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں، میں نے بساط پر سوال کو زوردار بنایا. اب جواب کی طرف بڑھتے ہیں. اور ARY کی سکرین سے سننے والے تو نہ میرے لیے اجنبی ہیں، نہ میں ان کے لیے اجنبی ہوں. اور عامر بھائی تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو صحت عطا کرے، حاجی عبدالرزاق صاحب کو مغفرت عطا فرمائے. یہ اعزاز حضور فیض عالم کے صدقے سے حاصل ہوتے ہوئے یہ 9واں سال ہے. سوال سمجھ آ گیا ہوگا. ہر چیز تمہیں نہیں چاہیے، نبی تمہیں وہی چاہیے، دین تمہیں وہی چاہیے، قرآن تمہیں وہی چاہیے، سنت مصطفیٰ کریم تمہیں وہی چاہیے. تم ہر چیز میں جسم کی راحت کو تلاش کرنے کے لیے جدیدیت کی طرف جاتے ہو، لیکن روح کی پیاس بجھانے کے لیے، قلب کی طمانینت کے لیے، اندر کے سکون کے لیے آج بھی تم مدینے کی گلیوں صحراؤں کا طواف کرتے ہو. آج بھی تم کان کے سرور کے لیے تو کسی اور چیز اور سرور کا سہارا لے لیتے ہو، لیکن روح کی تسکین چاہیے تو تم آج بھی قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ سے پہلے ایک تمہید، جواب سے پہلے ایک تمہید. بندہ نئی چیز کی طرف جاتا کیوں ہے؟ نئی چیز کی طرف جاتا کیوں ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو نئی آنے والی چیز ہے وہ پرانے سے بہتر اور اچھی ہے. اس نے پرانی چیز کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے فیچرز فنکشن کا اس کو پتا ہوتا ہے، پھر ساتھ ہی اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اب جو نئی چیز آ رہی ہے اس میں یہ فنکشن اور یہ فیچر اپڈیٹڈ ہے، زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے فیسیلیٹیشن اس میں اپگریڈڈ اور زیادہ ہے. استعمال کرنے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ نئی چیز پرانی سے بہتر ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں نئی چیز لے لوں. لیکن ہم اپنی نگاہیں جہاں ٹکائے ہوئے ہیں، ہم اپنی عقیدتوں کو جہاں بچھائے ہوئے ہیں، ہم اپنی نسبتوں کو جہاں جوڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے ایمان کی بنیاد جس ہستی کے قدموں کی خاک سے رکھ کر اس کی بنیاد کو اور عمارت کو استوار کیے ہوئے ہیں. ہمیں تو کائنات میں ان جیسا تو بڑی دور کی بات ہے، ان جیسا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو 1000 سال گزر گئے، علی حجویری کی سمجھ نہیں آئی ہے. 1000 سال گزر گئے، لوگوں کو داتا علی حجویری کی سمجھ نہیں آئی ہے، لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی ہے، نجف والے علی کی سمجھ کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر. نعرہ اور جو ان سب کے آقا ہیں، اور جو ان سب کے آقا ہیں، جو سب کے ملجا و ماوا ہیں، ان کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ تو ہم کسی اور نبی کا سوچنا، بولنا، تصور کرنا بھی ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں. اس لیے اے دنیا والوں،
دنیا تمہیں مبارک، جدیدیت پسند تمہیں جدید دنیا کی ایجادات مبارک، ہمیں مدینے والے کا تاجدار مبارک، ہمیں وہ ختمی مرتبت جو تاجدار ختم نبوت ہیں، ہمیں ان کی غلامی مبارک۔ ہم کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتے، کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہر شے نئی چاہیے، لیکن نبی آج بھی وہی چاہیے، آقا کی تعلیمات بھی آج بھی وہی چاہیے، عشق و سوز و گداز و سب کچھ وہی چاہیے۔ اور پھر اس سے اگلی بات بھی رکھ کروں، بندہ کسی سے تعلق جوڑتا ہے، استوار کرتا ہے، تو اس میں مفادات کو سامنے رکھتا ہے، فوائد و ثمرات کو سامنے رکھتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ تعلق سے، اس کے ساتھ نسبت سے بینیفٹس کیا ہوں۔ یہ دنیا داری کی بات ہے، اور یہ میں دعوت فکر دینے لگا ہوں ہر اس شخص کو کہ جس کا تسلب اور جس کی مضبوطی دین کے کسی بھی پہلو میں کمزور ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہو، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو، محبت اہل بیت کی بات ہو، محبت صحابہ کرام کی بات ہو، محبت اولیاء اعظام کی بات ہو، یہ جتنی ہستیاں، یہ سب ایمان، عقیدت و محبت کے جو معیارات ہیں، کہیں بھی اگر کمزوری ہے ان کو دعوت فکر ہے۔ بندہ کسی اور سے تعلق اس لیے قائم کرتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے کہ یار اس سے نفع زیادہ ملے گا، اس سے فائدہ زیادہ ملے گا، اس سے بینیفٹس زیادہ حاصل ہوں گے۔ چلو دنیا کے اس اصول پہ بھی ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جن کا تعلق میرے آقا کریم سے ہو گیا، جنہوں نے ایمان کا اعلان کر کے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، جنہوں نے اپنی پہچان غلامی مصطفیٰ کو بنا لیا، جنہوں نے اپنی پہچان غلامی اہل بیت و محبت صحابہ کرام، محبت اولیاء کرام کو بنا لیا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق ان سے ہوا ہے جو صرف دنیا کے ساتھی نہیں ہیں۔ ہاں، وہ صرف دنیا کے ساتھی نہیں ہیں، وہ صرف دنیا کی زندگی کے لجپال نہیں ہیں، بلکہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ ندا لگا کے اعلان کر دینا تیرا کام ہے، پھر تو دنیا میں بھی ہمارے کھاتے میں ہے، دنیا میں تو ہمارے کھاتے میں ہے، اور یہ کھاتا بند نہیں ہوگا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کی ضمانت تیرے لیے، جب تو قبر میں اترے گا، جب تو قبر میں اترے گا، آقا کریم علیہ السلام اپنا نورانی مکھڑا دکھا کر تجھے یہ یقین دلا دیں گے کہ زمین کے اوپر تو ہمارا رہا، زمین کے اوپر تو ہماری غلامی کا دم بھرتا رہا، زمین کے اوپر تو ہماری سنت و شریعت اس پر عمل پیرا ہوتا رہا۔ آج دیکھ پھر دنیا میں اگر تو کسی وجہ سے نہ بھی دیکھ سکا تو آج پھر پہلی منزل قبر کی ہے، جی بھر کے ہمیں دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی نہیں، حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے قیامت والے دن قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، اور میرا دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر، بایاں عمر فاروق کے کندھے پہ، اللہم صلی میں ایسا حال میں باہر نکلا۔ توجہ طلب بات کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے جلوہ فرما ہو رہے ہیں، باقی سارے بعد میں اٹھ رہے ہیں۔ اس میں بھی پیغام کیا ہے کہ امتی دنیا میں تو ہمارا رہا، دنیا میں تو ہمارا کہلایا، تو ہمارے کھاتے میں تھا، ہماری غلامی میں تھا، تو میدان محشر میں بعد میں اٹھے گا، میں لجپال کریم پہلے وہاں موجود ہوں گا، تاکہ جب تو باہر آئے تو آقا کے چہرے والضحا کو دیکھ کر تجھے تسلی اطمینان ہو جائے کہ میرا لجپال موجود ہے، اب مجھے ڈرنے جھجکنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر
عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلی حدیث پاک مفہوماً، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن اگر میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو آپ کو کہاں پاؤں گا؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور کے صحابی کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، حضور کے صحابی کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایسے کہ جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، وہ تو خود کھینچے چلے جائیں گے۔ لگتا یوں ہے سوال حضور کے صحابی نے کیا ہے، مشکل ہم غلاموں کی آسان کر دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی، یا تو میں میزان پر ہوں گا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، اور میں اپنی نگرانی میں اپنے امتیوں کے اعمال تلوا رہا ہوں، یا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اور اپنے امتیوں کے خیر سے پار چڑھنے کی دعا کر رہا ہوں، اور یا پھر میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے غلاموں کو حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹا سا سوال، ذات ایک، ایڈریس تین، ہستی ایک، پتے تین، اور یہ نہیں کہ کوئی گلی محلے میں مکان نمبر 10، مکان نمبر 11، مکان نمبر 12، نا، وہ میدان محشر، اس کی وسعت، کہاں میزان، کہاں پل صراط، کہاں حوض کوثر۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ تین جگہ بتائیں، حضور کے صحابی یہ سن کر خاموش رہے، اور یہ عقیدہ مجھے آپ کو دے گئے، خاموش رہ کر جواب سن کر یہ عقیدہ دے گئے کہ اے میری امتی، تجھے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ میں کہاں ہوں گا، تجھے اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کہاں ہوں گا۔ میدان محشر میں یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا تیرا کام ہے، تو جدھر ہوگا میں مصطفیٰ وہی ہوں۔ تجھے جہاں ضرورت ہوگی، جہاں تجھے طلب ہوگی، میں وہاں ہوں گا۔ کیوں؟ لجپال پریت نے توڑ دینے، جے دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینے۔ تو یہ مفادات محبت کی دنیا صرف دنیا تک نہیں، یہ تو حشر میں بھی کام آنے والی ہے، یہ تو حشر میں بھی کام آنے والی ہے، یہ تو قبر میں بھی کام آنے والی ہے، یہ تو میزان پہ بھی کام آنے والی ہے، یہ تو پل صراط پہ بھی کام آنے والی ہے، یہ حوض کوثر پہ بھی کام آنے والی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جاتا۔ واپس پلٹیے گا ذرا، میدان محشر میں اٹھنے کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے کرم فرما رہے ہیں، سب سے پہلے جلوہ فرما ہو رہے ہیں، ساری امت بعد میں آ رہی ہے، اور جنت میں داخلے کے وقت ساری امت کو جنت میں بھیج رہے ہیں، اور آخر میں خود جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ غلاموں، بات نہ میدان محشر میں اٹھنے کی، نہ جنت میں جانے کی، بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے دنیا میں غلامی مصطفیٰ کا عہد کیا تھا، تم نے حضور علیہ السلام کی نسبت کا وعدہ کیا تھا، تم نے اپنا تن من دھن سب کچھ آقا کے لیے، آقا کی ناموس کے لیے قربان کرنے کا عہد تم نے کیا تھا۔ اب یہ کام کرنا اتنا تمہارا کام تھا، اب اس کے بعد پھر اس لجپالی کو نبھانا آقا فرماتے ہیں میرا۔ اب اس کریمی کے بعد ذرا نظر دوڑا لو نا، پھر ذرا توجہ لے آؤ سارے ریلیشنز میں، سارے دنیا کے معاملات میں، باقی ساری چیزوں میں، اور دین کے معاملات میں جتنے بھی ساتھ کرم فرمانے والے ہیں وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہیں۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے عقیدت و محبت و ایمان و عشق و وارفتگی کا تعلق قائم کر لیتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی اس کے لیے ہے، حشر میں بھی کامیابی اس کے لیے ہے، جنت میں بھی داخلہ اس کے لیے ہے۔ لیکن شرط ایک ہے، اور جب تک میں یہ شرط نہیں بتاؤں گا شاید پیغام اور حق پورا نہیں ہوگا۔ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ وچ قبر دے آقا آکھن انہوں چھڑ دیو، اے تے ذرا بول دیجئے، انہوں چھڑ دیو اے تے، شرط کیا ہے؟ تو ان کا بن کے تو دیکھ، کنڈیشن یہ ہے اس کو چھڑ دیو، یہ میرا ہے،
جو دنیا میں ان کا بنا نہیں، جس نے اپنے اس دعوے کو پروف نہیں کیا ہوا ہے، جو ان کا نہیں بنا ہے، یہ اعلان اس کے لیے تو نہیں ہوگا نا. لیکن رحمت سے امیدوار کون نہیں ہے، کرم کا طلبگار کون نہیں ہے، جھولی پھیلائے ہوئے سوالی کون نہیں ہے، وہ کسی درجے میں بھی ہو، کسی بھی لیول پر ہو، جو ان کا کہلوانے والا ہے، جس کے گلے میں ان کی غلامی کا طوق ہے، جس کے گلے میں ان کی غلامی کا پٹا ڈلا ہوا ہے، وہ کہیں بھی ہوگا، وہ کس حال میں ہوگا، وہ کس کیفیت میں ہوگا، آقا کریم کی رحمت کا دامن پھیلے گا اور ندا دے کر بلا بلا کر فرمائیں گے کہ آؤ میرے غلاموں. رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن شرط آج اس دنیا میں ہے کہ ہم صرف اس حد تک نہ رہیں، بلکہ آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے لیے، شریعت کے لیے، عمل کے لیے، اخلاص کے لیے اور حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر ذات سے محبت کرنے کے لیے، ان سے عشق اور وفا کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ذرا اللہ کے فضل کے ساتھ میدان میں آ کر تو دیکھیں. یہ سب کچھ کرنا ہمارا کام ہے. پھر وہ نہ دنیا میں مرنے دیں گے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، بلکہ حیات جاوداں آج بھی ان کا مقدر ہے، اور مرنے کے بعد اونچا نام بھی اللہ رب العزت ان کا مقدر کر دیتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا پیغام محبت کا ہے، پیار کا ہے، عشق کا ہے، وفا کا ہے، وارفتگی کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی کنفیوژن کے، پورے یقین، اعتماد اور پورے وثوق کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و وارفتگی کا سبحان ہے. اللہ. جسے میرے امام نے یہ کہا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، بس جس کا معیار یہ بن گیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ تعالی ہمیں اسی محبت و وارفتگی میں زندگی عطا فرمائے، موت عطا فرمائے، اور حضور کے غلامی اور قدموں میں اللہ رب العزت حضور کی غلامی و نسبت کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابیاں آپ سب کو عطا فرمائے، اور اس پورے کار خیر کا ثواب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہمارے مخدوم و محترم جناب رانا جاوید القادری اور طاہری رحمہ اللہ، اللہ کریم ان کو عطا فرمائے اور بہترین جزا عطا فرمائے. ہمارے عزیز برخوردار کو اس خیر کو مزید جاری رکھنے کی توفیقات عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے کاملوں کے صدقے، داتا علی حجویری کے صدقے سے نظر بد سے محفوظ رکھے اور عزت و کامیابیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندہ باد مفتی صاحب. محبت سے معمور پیغام تھا، اور محبت ہی اس کا لب لباب تھا، کنکلوژن تھا، خلاصہ تھا. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ اہلا و سہلا مرحبا. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ اہلا و سہلا مرحبا. شمس ضحیٰ بدر دجا اہلا و سہلا مرحبا.